تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان دے دو دشمن ہیں، دونوں دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، استانہ علیہ پیر جگی شریف، استانہ علیہ پیر جگی شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ واجب الاحترام احباب محفل، حاضرین محفل، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل، خالق ارض و سما، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم سال ثواب دی اس محفل پاک نو میرے کریم رب بارگاہ ربوبیت دے اندر مقام شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں آپ احباب دے نال چند گالیں جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے اس دے پیش نظر عرض کرنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان دے اتے کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالی، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا ایمان والو اسلام دے اندر پورے داخل ہو ونجو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی راہ اختیار نہ کرو، ان دی پیروی نہ کرو۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسان دا، ایمان والیاں دا کھلا دشمن ہے۔ آیت ایک ہے، پیغام ترائے ہیں۔ آیت ایک ہے، گالیں ترائے ہیں۔ پہلی گال میرے کریم رب نے ارشاد فرمائے، پہلی گال میرے کریم رب نے ارشاد فرمائے کہ ایمان والو اسلام دے اندر پورے داخل ہو ونجو۔ زمانِ رسول ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ کلمہ پڑھن تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت دے اندر ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا، کلمہ پڑھن تو بعد اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہون دے بعد یہ اونٹ دا گوشت نن کھاندے، یہ اونٹ دا گوشت نن کھاندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دی عظمت اور اسلام دی حرمت نو کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھ گھنن دے نال کوئی شخص مکمل صاحب ایمان نہیں ہوندا، جب تک اسلام دے مکمل ضابطے نو نہیں اپناندا اتنی دیر تک وہ کامل مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نے دعوت دین پیش فرمائے تو سرکار نے اعلان نبوت تو بعد شہر مکہ دے اندر بھی ایو جملہ ارشاد فرمایا، شہر مدینہ دے اندر بھی ایو جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جڑا مینوں دین عطا فرمایا ہے، ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق، فرمایا کہ وہ سچا دین ہے اور اس دی صداقت اور اس دی حقانیت دی دلیل اے ہے کہ اللہ نے اس دین اسلام دے اندر اپنے حق بھی مقرر کیتے ہیں، اپنے بندیاں دے حق بھی مقرر فرمائے۔ تو فرمایا کہ اسلام دے دائرے دے اندر مکمل داخل ہو ونجو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان دی راہ نہ اختیار کرو، چونکہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ اللہ دے بندے نیکی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے بندے چنگے کام کریں۔ آپ پڑھو قرآن، اتنا وقت نہیں تورے کول کہ کوئی بندہ قرآن پڑھے، لیکن پڑھو قرآن 15واں سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ شیطان نے اللہ دی بارگاہ وچ وعدہ کیتا ہے کہ مالک مینوں مہلت دے، میں دائیں اور بائیں آ کے سجے اور کھبے آ کے میں تیرے بندیاں نوں گمراہ کرساں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیتی، فرمایا کہ میری بارگاہ تو نکل ون، قال منہا فإنک رجیم، فرمایا کہ میری بارگاہ تو نکل ون، لیکن سن تو ساریاں نوں گمراہ تا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اکبر انہاں دے ایمان
اور انہوں نے نفوس دی اللہ نے اس وقت بھی ضمانت لی ہے اور وعدہ فرمایا ہے. فرمایا کہ من خاشی الرحمن بالغیب، فرمایا کہ شیطان تو سارے نوں گمراہ کر سیں لیکن رب تو ڈرن والے بندے نوں تو کدیں بھی گمراہ نہ کر سیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کھلا دشمن ہے اور اس کی پیروی نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ دا امر اور حکم ہے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو حکم ارشاد فرمایا کہ شیطان دی راہ نہ اختیار کرو، اس دی پیروی نہ کرو، چونکہ شیطان دی پیروی انسان نو اللہ دی رحمت تو دور کر دی ہے. شیطان دی پیروی بندے نو گمراہ کر دی. شیطان تک کدی نہیں چاہتا کہ بندہ اعمال دے اندر خیر کرے، نیکی کرے اور معاملات دے اندر خیر کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تنبیہ، بطور نصیحت ارشاد فرمایا کہ شیطان دی پیروی نہ کرائے، اس دی راہ تے نہ چلائے. لیکن جتوں منع کیتا گیا ہے اساں اتھوں رکے نہیں، اساں اس دی پیروی نو اختیار کیتا ہے. تو جس دی پیروی نو بجا لاونا ہا اساں اس ذات دی پیروی نو اختیار نہیں کیتا. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ شیطان دی راہ نو اختیار نہ کرو، اے قرآن مجید دے وچ صرف ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اس دے برعکس اے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 تو زیادہ آیتاں دے ذریعے ارشاد فرمایا. فرمایا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس طرز دے نال آیتاں تقریباً 10 تو زیادہ آیتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. ہن جملہ سماعت فرماؤ. جس دی پیروی کرن دا حکم ہا اساں اس دی راہ اور اس دی پیروی نو اختیار نہیں کیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نہیں تقریباً 10 تو زیادہ آیتاں میرے کریم رب نے اپنے بندیاں نو، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی، حضور دے راستے نو اختیار کرنا، آپ دی اتباع اور اطاعت نو دوتے چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز دے نال تقریباً 10 تو زیادہ مقامات تے قرآن دے آیتاں نازل فرمایا. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اسا خیر دی طرف چلوں اور بہتری دی طرف چلوں. تو بہتری دی طرف چلن واسطے فرد نو، قوم نو نبی دی اتباع ضروری ہے، نبی دی سنت و شریعت تے عمل پیرا ہونا ضروری ہے. یتبعون الرسول النبی الامی الذی، فرمایا کہ اس نبی محتشم دا جنہ دا ذکر کتاب تورات، کتاب انجیل چ ہو چکا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی فرد، کوئی قوم خیر، ترقی اور عظمت کی طرف سفر کرنا چاہتی ہو، فرمایا کہ اس دے واسطے بہترین ضابطہ انبیاء علیہ السلام دا اسوہ ہے. فرمایا کہ جیڑی قوم نبیاں دی سیرت اور کردار تے عمل کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم نو عزت عطا فرماتا ہے. اساں رول ماڈل بنایا سیاستداناں نو، بے ساڈا کوئی سیاستدان رول ماڈل ہے جنہاں 5 نمازاں پڑھن دی توفیق کوئی نہیں، ساڈے رول ماڈل ہو ہیں. کلی جاتے بہ کے سوچ اساں انہاں جماعتاں دے جھنڈے اٹھائے اور اللہ اکبر ایسی ساڈی سوچ بے دین ہوئی کہ جس نو اساں رول ماڈل بناونا ہا، جس دی اتباع کرنی ہے، اس دی شریعت دا نہیں پتا، اس دے قاعدے قانون دے بنائے ہوئے اصولاں دا نہیں پتا. او واپس چلو اور چاہتے ہیں کہ اللہ سانو ترقی اور عزت عطا فرماوے. یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اگر کلمہ پڑھ گیا ہے تو پھر اسلام دے اندر پورا داخل تھی. ادھا اسلام میں داخل تھی سے تینو اللہ عزت کوئی نہ عطا کر سی. ادھا اسلام میں داخل ہونا کیا ہے؟ اعمال تہن پر معاملات کوئی نہیں، معاملات تہن پر اعمال کوئی نہیں. ایک معاملات دا خیال رکھتا ہے، دوجا ہے اعمال دا خیال رکھتا ہے. فرمایا کہ اے ہے ادھا اسلام دے وچ پورا داخل ہو ورنا. اسلام دے وچ پورا داخل ہو ہوندا ہے جڑا اللہ دے حقوق دا بھی خیال رکھتا ہے، بندیاں دے حقوق دا بھی خیال رکھتا ہے. بس میرے آخری جملے اس نو پھر انشاءاللہ اللہ پاک نے کنی چاہا اس مضمون نو کسی ہور زاویے دے نال پیش کر سوں. او آخری جملے سماعت فرماؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ شیطان دی راہ نہ چلے، ان دی پیروی نہ کرے. منع کیتا گیا ہے. دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندیاں دے نال. وہ نہیں چاہتا کہ ان دے بندے جہنم دی فائش سڑے. اللہ نے ایک ضابطہ دیتا ہے، اصول بنا کے دیتا ہے. فرمایا کہ شیطان دی راہ تے نہ چل، متنبع کرے دا پیا ہے. فرمایا کہ ان دی پیروی نہ کرے، تیرا کھلا دشمن ہے. تیرے دشمن کو اللہ نے تیرے تے واضح فرما چھوڑا ہے. لیکن وقت بھی اگر کوئی اکھی میٹ کے زندگی گزارے اور اللہ اکبر دین نو سمجھن دی کوشش نہ کرے، شیطان کھلا دشمن ہے. آپ پڑھو قرآن، یہ مضمون بھی قرآن دے اندر بیان فرمایا گیا، بلکہ پہلے سپارے دے اندر شیطان کھلا دشمن ہے. جناب سیدنا آدم نبی علیہ السلام جنت دے اندر
سیدنا آدم نبی علیہ السلام نو میرے کریم رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ ایک شجر ہے اس کے قریب نہیں مرنا اور اس کا پھل نہیں کھاونا. جناب آدم نبی علیہ السلام تو جو معاملہ سرزد ہویا اساں وہ گناہ ہی نہیں آ سکتے, غلطی بھی نہیں آ سکتے, چونکہ نبی دا معاملہ ہے. توجہ ہے آپ احباب, اتنی رک ونجو. کوئی دیوبندی ہوئے, کوئی وہابی ہوئے, کوئی سنی ہوئے, کوئی شیعہ ہوئے, میرے تو ود کے کوئی غیرت والا کوئی نہ ہو سی. این معاملے میں بہت غیرت رکھدا ہاں. ہوں جملہ سماعت فرما. نبی دے معاملات دے اندر زبان دا خیال رکھیں. ذرا بھر بے ادبی تھی تیرے ساری زندگی دی اعمال اللہ ضائع کر چھوڑے سے. تو بے شک جتنا وڈا علم والا حسین, فلاسفہ حسین, مفکر حسین, جلے انبیاء علیہ السلام دے متعلقہ گال کرے نا, اپنے علم کو ایک پاسے رکھے. غلام بن کے تے نوکر بن کے گال کرے. جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جان دے. کیا میرا رب نہیں جاندا کہ آدم نبی علیہ السلام تمہیں منع کردہ پیا پھر بھی اس دی ذات تو عمل ہونا ہے؟ یا تا معاذ اللہ بندہ اللہ دے علم دی نفی کرے. راستہ صحیح نا ملک صاحب, تو جو سیانا ہے, تے کو قوم نے سرداری دیتی ہے, مسئلہ مکا. کیا میرا رب نہیں جاندا کہ آدم نبی علیہ السلام نے پھل کھاونا ہے؟ جرات کی میں ہوئی ہے کہ نبی دی ذات دے متعلق غلطی اور گناہ دی ملاونا. تو اپنا احتساب کر, اپنے ضمیر اور اپنے نفس دی اصلاح کر. نبی دی ذات دے متعلق ولا جملہ نہ علامے پہ. تینو اللہ نے ہدایت نبیوں دے صدقے عطا فرمائی ہے. پڑھ قرآن پہلا سپارہ, فرمائے کہ تو تا جہنم دے کنارے دے پہنچ چکا ہمیں, تو تا رب کو بھی بھول گیا ہمیں جہاں تک پیدا کیتا ہاں. تے کو نبی نے آ کے دسا ہے کہ وہ خدا ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. ان دی ذات وچ کوئی شریک نہیں, صفات وچ کوئی شریک نہیں, وہ عبادت دے وچ یکتا ہے. اور واپس چلو موضوع دے طرف. کیا میرے رب نو نہیں پتا کہ آدم نبی علیہ السلام تو معاملہ وجود چاونا ہے؟ اللہ کریم نو پتا ہے. کیا میرے رب نو نہیں پتا کہ سارے نے سجدہ کرنا ہے پر ایک نے سجدہ نہیں کرنا؟ یا تو معاذ اللہ بندہ نفی کرے جی نہیں اللہ کو نہیں پتا تھا. مولوی صاحب مسئلے دا حل کرنا دستا صحیح نا, ساری زندگی تے عقیدے دی اصلاح کی تھی, سید مسئلے دا حل کر کے دسنا کہ اللہ نو نہیں پتا کہ سارے نے سجدہ کرنا, ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا. اس نو پتا ہا, لیکن زمانے نو مقام نبوت لکھاونا ہا, زمانے نو نبیوں دا مقام لکھاونا ہا. انہاں کوریاں نو دسنا ہا کہ تساں عام ہو, خاص ہو ہوندے جنہاں نو اللہ نے اپنے طرفوں نبوت اور رسالت عطا فرمائی. تو ساری زندگی بھی اپنے نفس دی حفاظت کریں. وقت بھی تیرا نفس آوارہ تھی سکتا ہے, لیکن نبی دا نفس آوارہ نہیں تھی سکتا. نبی دی نگاہ آوارہ نہیں تھی سکتی. نبی دا اللہ اکبر خیال آوارہ نہیں تھی سکتا. نبی دے ہاتھ آوارہ نہیں ہو سکتے. نبی دے پیر آوارہ نہیں تھی سکتے. اس واسطے کہ اعلان نبوت تو پہلے بھی ہر نبی اللہ دی امان جریہ ہے, اعلان نبوت تو بعد بھی ہر نبی اللہ دی امان جریہ ہے. کوئی اگر نہیں مندہ تو اپنی قسمت, کوئی جبرن تو کوئی کسی نے کوئی منوا نہیں سکتا. او جملہ سماعت فرماؤ, موضوع دی طرف چلو. اللہ اکبر. اب اللہ نو پتا ہے کہ ایک نے سجدہ نہیں کرنا, سارے نے سجدہ کرنا ہے. اللہ کریم نو پتا ہے کہ میرے آدم تو کچھ ایسے معاملات بھی وجود چھوڑنے ہیں کہ منع کرن تو بعد بھی آدم نبی علیہ السلام اس شجر دے قریب گئے اور پھل نو تناول فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حکمت ہے, اس دے وچ خاموشی ایسا اختیار کر سکتے ہیں, یعنی کہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے, آنکھ ہی کچھ نہیں سکتے. ساری جرات ہی کیا ہے؟ خاموشی دا حکم ہے. معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اذن دے نال جو کچھ بھی ہوندا ہے, تو میں اتنے تک چل کے آئے, اللہ دے حکم نال چل کے آئے ہیں. رب دے اذن تو بغیر اللہ اکبر اکھ بھی نہیں چھپک سکتی. تو آدم نبی علیہ السلام تو جو معاملہ وجود وچ آیا, اس کے اندر اللہ دی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اسرار ہیں, کیا رموز ہیں, کیا حقیقت ہے. خیر او جملہ سماعت فرماؤ. میں نقطہ عرضے کرنا ہا کہ اس وقت آدم نبی علیہ السلام چونکہ جنت چھان, شیطان جنت دے اندر آ نہیں سکتا. اب وہ حملہ کینے ہویا ہے؟ تو شیطان نے سہارا لیا ہے. سہارا کس چیز دا لیا ہے؟ نفس دا سہارا لیا ہے. تو نفس دے معاملات دی وجہ تو جناب آدم نبی علیہ السلام تو وہ معاملہ وجود آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان دے دو دشمن ہیں, دونوں دشمن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. فرمایا کہ انسان شیطان بھی تیرا دشمن ہے
اور تیرا نفس بھی، یعنی کہ نفس امارہ بھی، نفس لوامہ بھی تیرا دشمن ہے۔ وہ کریم رب ہے، 70 ماہوں تو ود کے پیار کردا ہے۔ وہ تینوں تیرے سجن دے متعلق بھی دس چھوڑا ہے کہ آنا اس سجن دے راہ دوتے چل، وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش پاہ دوتے چل، اس دے اسوہ دوتے چل، اس دی سیرت نو اپنا، اس دی اتباع اور اطاعت اور اتباع نو اپنا۔ فرمایا کہ وہ تیرا سجن ہے، ان دی اتباع اور اطاعت کر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے محبت کر سی، تیرے گناہ معاف کر سی۔ فرمایا کہ وہ تیرا سجن ہے، ان دی راہ اختیار کر۔ شیطان تیرا دشمن ہے، نفس امارہ تیرا دشمن ہے، نفس لوامہ تیرا دشمن ہے، انہاں دے شر تو بچ۔ وہ کدی بھی نہیں چاہتے کہ اللہ دا بندہ نیکی کرے۔ اگر نیکی کر کھڑا ہے شیطان وقت بھی دشمنی کردا ہے کہ اللہ دے نیک بندے دے اعمال میں ضائع کراں، اے نماز پڑھی ان دی نماز ضائع کراں، ان دے باقی نیک اعمال ضائع کراں۔ تو شیطان بھی دشمن ہے، ایک ظاہری دشمن ہے، علماء فرمیندے ہیں، ایک باطنی دشمن ہے۔ تے اللہ دے نیک بندے جڑے ہوندے ہیں وہ ظاہری دشمن دا بھی خیال رکھدے ہیں، باطنی دشمن دا بھی خیال رکھدے ہیں۔ ظاہری دشمن نو شیطان نو بھی اپنے قریب نہیں آمن دیندے، اور نفس لوامہ نفس امارہ نو بھی اللہ اکبر اس دی بھی سرکوبی کردے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او اس مضمون نو سمجھدے ہیں کہ انسان شیطان تیرا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف نبی علیہ السلام، پڑھو قرآن 13واں سپارہ پہلی آیت، گفتگو دا آخری حصہ۔ آپ پڑھو قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون نو بیان فرمایا۔ جناب سیدنا یوسف نبی علیہ السلام، نبی دی ذات، اللہ نے نبوت بعد جتا فرمائی۔ پڑھ قرآن۔ یوسف نبی علیہ السلام خواباں دی تعبیر پہلے دسیں دے ہاں۔ ڈاکٹر دے علم کو مان گئے سے، ڈاکٹر دے علم کو فلان ڈاکٹر نے ہمیں یہ بتایا جی، وہ نا ایکسرے میں رپورٹ میں یہ چیزیں آئیں، ڈاکٹر دی گال کو مان گیا۔ جندہ علم محدود ہے، مصنوعی ہے، عارضی ہے۔ 4 کتاباں پڑھ کے ڈاکٹر بنا ہے۔ پیر دے علم کوئی مان گئے ہیں، بھوپے دے علم کوئی مان گئے ہیں۔ یوسف نبی علیہ السلام اعلان نبوت تو قبل، اللہ نے نبوت اور رسالت بعد عطا فرمائی، لیکن زبان دے وچ صداقت ایسی عطا فرمائی، یوسف جڑی گال بھی کرے ہاں اللہ دے اذن دے نال وہ گال پوری تھیندی ہے۔ تخت دوتے پر جمع ہوئے، پوچھن والے نے عرض کیتا یوسف اللہ نے تنو اتنی شان عطا فرمائی ہے، ایو مصر ہے تو وکدا بھی کاندا آیا ہاں، ایو مصر دے تخت دی بادشاہی مل گئی ہے، داستا صحیح نہ ایسا کیڑا گوہر تیرے ہاتھ وچ آیا ہے کہ اللہ راضی تھیا ہے۔ آدھے کہ ہور تو کوئی پتہ نہیں۔ بابا یعقوب دعا لے گیا ہاں، پتر اللہ تے کو دنیا دی عزت عطا فرماوے، تینو آخرت دی عزت عطا فرماوے۔ انہوں ہور تو کوئی پتہ نہیں۔ بابے نے دعا دیتی ہے کہ یوسف وائن تتی واہ نہ لگی، اللہ دی امان نصیب ہوگی۔ ماں پیو دی دعا ہوئے تو اللہ اکبر ستے نصیب جاگ پوندے ہیں۔ یاد رکھے تحصیل بڑھ گئی چوک منڈا، تحصیل چوک منڈے دی شانے لوگوں یاد رکھے ہیلے دا وسیلہ ہوندا ہے۔ ان دی گال من او تیری منے سی، ان دی آنکھ تے چل پیچھے چوں آدھا رہ ویسے اویں تھیندا رہ ویسے۔ کوئی تویز پاون دی لوڑ نہ آسی آ، کوئی دم کراون دی لوڑ نہ آسی آ، ان دی من تا صحیح۔ او جملہ سماعت فرماؤ۔ یوسف نبی علیہ السلام، جملہ یہ ہے کہ نفس لوامہ اور نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ شیطان بھی دشمن ہے۔ شیطان حملہ کردہ ہے مختلف زاویے دے نال، اینگلز دے نال، کہ نہیں اکھ دے ذریعے حملہ کردہ ہے۔ نیک بندیاں تو پوچھ کے دیکھ کہ اکھاں دی عصمت کیا ہوندی ہے، اکھاں دا حیا کیا ہوندا ہے۔ اوارا نو کیا پتہ، تاری گال نہیں، اوارا نو کیا پتہ کہ اکھ دی حیا کیا ہوندا ہے۔ شیطان حملہ کردا ہے، شیطان حملہ کردا ہے۔ بے زبان نو جندی زبان نے لگام نہ ہوئے انہوں کیا پتا کہ شیطان کی میں حملہ کردا ہے۔ یہ شیطان دے ہیلے ہیں، کدیں زبان دے نال حملہ کردا ہے، کدیں اکھ دے نال حملہ کردا ہے، کدیں نفس دے نال حملہ کردا ہے۔ یوسف نبی علیہ السلام زلیخا دے جب فریب تو بچے نا، جب زلیخا نے آفر کی تھی گناہ کرن دی، یوسف نبی علیہ السلام نو عرض کر دی ہے یوسف دیکھن والا تا کوئی بھی نہیں،
پردے ساڑ دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، آ میرے قریب آنا، اللہ اکبر، میں کو کہیں شاید بخ کو نہیں، میں کو تیری بخ ہے۔ یوسف نبی علیہ السلام روندے ہیں تے اپنا دامن چھڑویندے ہیں تے دروازے دے وال نکلدے ہیں، اللہ دی بارگاہ عرض کردے ہیں مالک مینوں نفس امارت و امان عطا فرما، اے اللہ مینوں نفس دے اندر اپنا خوف اور اپنی خشیت عطا فرما۔ نفس پلید پلید کی تا اصل پلید نہ سے، ماں دے پیٹ چو کوئی نیک بھی نہیں ہوتا، جب نکلتا ہے تو کوئی گنہگار بھی نہیں ہوتا۔ اپنی اصلاح کر، ان کریم رب نے تینوں دس چھوڑا ہے کہ تیرا سجن کون ہے، تیرا دشمن کون، جے اجن بھی تو نہ منے تیری اپنی قسمت۔ او احباب اٹھو، قرآن دی ہی کوئی آیت زندگی تبدیل کرنے واسطے کافی ہے۔ فرمائے کہ ایمان والو اسلام دے اندر پورے داخل تھی ونجو، شیطان دی راہ تے نہ چلائے، اس واسطے کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ او تا چاہندا ہے کہ تساں اعمال دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نافرمانی کرو تے معاملات دے اندر بھی اللہ دی نافرمانی کرو، تے اللہ دا یار تے ایہو چاہندا ہے کہ اعمال دے اندر بھی اللہ دی فرما برداری ہوئے، معاملات دے اندر بھی اللہ دی فرما برداری ہوئے۔ آج دی گفتگو اتھاں، اللہ نے چاہا ود کی نہیں کوئی سبب بن سی، بندہ خاکسار تورے سامنے کچھ مضمون پیا گھن کے آسوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اسلام دا حسن نصیب فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جیون دے رنگ بھی دسیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسا ساریاں نو دین سمجھ